یہ آپ کے سامنے 4000 سال پرانا ایک درخت ہے اور یہی ہے یونیک ایڈمی کی آج کی ہماری مفرد دوا۔ اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود آج بھی یہ درخت پھل دیتے ہیں۔ یہ بوٹی اکیلی ایسی بوٹی ہے جو گردے کی پتھری کے ساتھ ساتھ پتے کی پتھری پر بھی کام کرتی ہے۔ مشہور اسپینی کہاوت ہے کہ یہ پودا 100 بیماریوں کا علاج ہے اور 1000 طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لمبی عمر لیکن 10-20 سال بعد پھلدار بننے والا یہ پودا ہے زیتون۔ پہلے اس کا مختصر تعارف، پھر دوائی فائدے۔ زیتون کو انگریزی میں اولیو کہتے ہیں، لاطینی نام اولیا یوروپیا۔ اس کا مزاج گرم تر ہے، گرم دوسرے درجے میں اور تر دوسرے درجے میں۔ اس کے نفع خاص یہ مقوی اعصاب ہے۔ اس کے مشہور افعال خواص جانتے ہیں۔ اس کے بیرونی استعمال الگ کیے جاتے ہیں اور اندرونی استعمال الگ ہوتے ہیں۔ تو بیرونی استعمال کے طور پر یہ مقوی اعصاب، مشکل الفاظ آپ کو بائیں جانب دے دیے جائیں گے۔ یہ مرتب اثر بھی ہے، نرمی لاتا ہے، رطوبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ملین ہے، آسانی سے اجابت خارج ہوتی ہے۔ یہ محلل ورم ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے۔ اس کے آگے جو آپ کو نشان دکھ رہے ہیں، سبز نشانات، جو 4 نشان ہے، مطلب وہ اثر سب سے زیادہ ہے، یعنی مقوی اعصاب زیتون میں سب سے زیادہ بہتر اثر ہے۔ پھر مرتب، ملین اور محلل آرام اثر بتایا گیا ہے۔ یہ مغذی و مسمن بدن ہے، غذائیت بھی لاتا ہے اور بدن کو موٹا بھی کرتا ہے۔ اس کے اندرونی استعمال، یہ مسمن بدن ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے۔ یہ مسکن الم ہے، درد کو بھی دور کرتا ہے۔ ملطف ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، اجزاء کو باریک باریک مہین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہلکا ملین ہے۔ یہ مفتت حسات گردہ و مرارہ ہے۔ یہ گردے کی پتھری کو بھی توڑتا ہے اور مرارے کی پتھری کو بھی تحلیل کر دیتا ہے۔ میرے ماخذ یعنی جن کے ذریعے میں یہ لیکچر تیار کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ زیتون مقوی اعصاب ہے، نروائن ٹونک ہے، اندرونی و بیرونی طور پر اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ روغن زیتون کے استعمال سے اعصاب میں قوت آتی ہے۔ اس کے تیل سے فالج و استرخاء، ان میں مالش کی جاتی ہے۔ عضو مخصوص پر مالش سختی اور موٹاپن پیدا کرتا ہے۔ یہ تیل اندرونی و بیرونی استعمال پر محرک باہ ہے، باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ جو فائٹو کیمیکلز اس کے کام آتے ہیں وہ اولک ایسڈ، اولیوکینتھال، اولیاسین۔ زیتون کا پھل خاص طور سے بستانی، یعنی جو عام طور سے باغات میں پھل لگایا جاتا ہے، وہ پھل نسیان کو دور کرتا ہے۔ مگر پکا ہوا سیاہ پھل زیادہ کھانے سے درد سر اور بے خوابی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بینائی خراب ہوتی ہے۔ یہ مرطب بھی ہے زیتون۔ جلدی امراض میں روغن زیتون بہت زیادہ کارآمد پایا گیا ہے۔ اس کے مالش سے جلد نرم اور رنگ نکھرتا ہے۔ بدن کی خشکی دور کرنے اور جلدی امراض جیسے سوریاسس، جسے داؤ صدف کہا جاتا ہے، اور بال گرنے والے مرض جیسے گنج، اس میں فائٹو کیمیکلز جو کام آتے ہیں وہ اولک ایسڈ ہیں، ٹوکوفیرولز ہیں اور اسکویلین ہے۔ یہ مرطب ہے اور رطوبت کی وجہ سے دھوپ میں سن اسکرین کی طرح کام کرتے ہوئے نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے جلد کو بچاتا ہے۔ تمازت آفتاب، جو سختی ہوتی ہے دھوپ کی، سن برن سے حفاظت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدرتی طور سے سن برن سے بچانے کے لیے کوئی تیل روغن زیتون کی طرح نہیں ہے، حالانکہ نئی تحقیقات سے سب سے بہتر ثابت نہیں ہوا ہے۔ ملطف و ملین ہونے کی حیثیت سے زیتون کا پھل اور زیتون کا تیل دونوں گرم تر مزاج ہوتے ہیں۔ اندرونی استعمال پر ہلکا ملین اثر ظاہر ہوتا ہے، اجابت نرم ہو جاتی ہے۔ پھل کے گودے کے ضماد سے اور تیل کی مالش یا تلا کرنے سے بیرونی استعمال عضلات کے اور پٹھے مضبوط کرتا ہے، سخت ورموں کو تحلیل کرتا ہے، نرم کرتا ہے۔ یہ محلل آرام ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے اس کا، ورموں کو تحلیل کرتا ہے۔ اس کے مالش عرق النساء اور وجع المفاصل کو نفع دیتی ہے۔ عرق النساء میں زیتون کے پتوں کو جلا کر جوشاندہ بنا کر حقنے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ روغن زیتون کی تلچھٹ کو، جسے زیتار کہا جاتا ہے، گرم کر کے نقرس اور وجع المفاصل یعنی آرتھرائٹس پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات پہلی صدی کے حکیم دیسقوریدوس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اولیوکینتھال اور میسلینک ایسڈ یہ 2 فائٹو کیمیکلز ہیں جو محلل ورم ایفیکٹ لاتے ہیں۔ مسمن بدن اور مغذی ہونے کی وجہ سے یعنی ویٹ گین صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کمزور اور لاغر بچوں کے لیے اس کی مالش بہت مفید ہوتی ہے۔ تیل کا کچھ حصہ خون میں جذب ہو کر کمزور اور لاغر بچوں میں غذائیت ضرور پہنچاتا ہے، لیکن تحقیق نے بتایا کہ اس طرح بہت کم غذائیت جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو کام کرنے والے فائٹو کیمیکل سامنے آئے وہ اولک ایسڈ ہے، اور اس میں جو پائے جانے والے فیٹی ایسڈز ہے وہ یہ مسمن بدن اور مغذی کام کرتے ہیں۔ یہ مسکن الم بھی ہے، یعنی انالجیسک ایفیکٹ بھی ہے، درد کو بھی کم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل ہلکا مسکن درد اثر رکھتا ہے، معدہ، آنتوں اور بواسیری مسوں کے سوزش اور درد کو رفع کرتا ہے۔ ہر قسم کے درد، ورم، وجع المفاصل، پیٹھ کے درد، کمر درد، وجع الاعصاب اور سخت آرام میں بطور مالش استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مفتت حسات گردہ و مرارہ ہے۔ روغن زیتون پتے کی پتھری کو توڑتا ہے۔ صفراوی پتھری اور پتے کی پتھری کے لیے یہ ایک تنہا دوا ہے، اکیلی دوا ہے جو مفید ثابت ہوتی ہے۔ پتے کی پتھری کے لیے
300 मिलीलीटर रोगन जैतून पिलाकर मिरारा की नालियों से सुद्दे निकालने का आमतौर से काम लिया जाता है। इसी अमल के दौरान पित्ते की पथरियां भी निकल जाती हैं। ओलिक एसिड, ओलियोरोपिन और स्क्वेलिन ये फाइटोकेमिकल्स ऐसे हैं जो मुफत्तित हिसात गुर्दा और मसाना का काम करते हैं। पित्ते की पथरी और रोगन जैतून का तरीका अमल क्या है, यानी कैसे ये पित्ते की पथरी को तहलील करता है। जब जिगर से निकलने वाले सफरा में मौजूद बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का तनासुब बिगड़ जाता है तो पथरी बनना शुरू होती है। रोगन जैतून में मौजूद ओलिक एसिड सफरा के चर्बीले मादे यानी कोलेस्ट्रॉल को तहलील कर देता है, महलूल शक्ल में रखता है, उन्हें जमकर पथरी में तब्दील नहीं होने देता। ये ओलिक एसिड पित्ते को भी सुकेड़ता है, जिससे वहां मौजूद सफरावी रुतूबत मुसलसल महलूल शक्ल में बनी रहती है, माय शक्ल में बनी रहती है। ये बनी हुई पथरी को भी इमल्सिफाई करके नर्म और मुंतशर करता है, बिखेर देता है। जैतून में मौजूद स्क्वेलिन नामी मादा भी चर्बीले मादे को जमने नहीं देता। ये पित्ते की अंदरूनी तह को मजीद चिकनी बनाए रखता है ताकि मौजूद गाढ़ा मादा, जिसे सलज कहा जाता है, पथरी बनने की पहली स्टेज जो होती है, और बनी हुई पथरी भी फिसल फिसल कर बाहर निकलती रहे। मुफत्तित हिसात और गुर्दा मसाना के साथ साथ जैतून का फल और तेल मुदिर बौल भी है, इसीलिए हिसात गुर्दा और मसाना में बहुत मुफीद है, बल्कि इस्तिस्का में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिस्का के लिए पेट पर इसके तेल की मालिश भी की जाती है। ओलिक एसिड, ओलियोरुपिन और स्क्वेलिन ये वही अज्जा हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं जो मुफत्तित हिसात और गुर्दा मसाना का काम करते। दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल, ये जाली असर है, जिला लाता है। रोगन जैतून से मालिश रंग को निखारती है, दाद और गंज के लिए मुफीद है। इसके मुसलसल लेप से फुंसियों और चेचक के दाग दूर हो जाते हैं। इसके पत्तों का जिमाद या मरहम बनाकर इस्तेमाल करें तो जमरा, दाद, क़ुबा, पित्ती उछलना या नमला, हर जो जल्दी अमराज हैं, इनमें फायदा होता है। स्क्वेलिन, टोकोफेरॉल और फाइटोस्टेरॉल ये केमिकल्स इसके जल्दी अमराज के लिए अपना अमल करते हैं। जाली असर के ही तौर पर जैतून के लकड़ी और फल का जोशांदा तैयार करके भी इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे फल को पीस कर लगाने से चेचक, खसरा और दीगर दाग धब्बे मिटते हैं। जैतून का तेल फटे हुए पाँव पर भी इस्तेमाल करते हैं। रोगन जैतून यानी जैतून का तेल दांत और मसूड़ों को मजबूत करता है। दांतों पर तेल के मलने से मसूड़े और हिलते दांत अच्छी तरह जम जाते हैं। दांतों के जोशांदे से कुलियां करने से दांतों का दर्द खत्म होता है और इसके पत्तों को चबाना भी उलाए दहन और मुंह के अमराज में फायदा देता है। दांत और मसूड़ों के लिए भी जैतून इस्तेमाल होता है। इब्न सीना के मुताबिक पत्तों के जोशांदे को मुंह में रोके रखने से या इससे कुलियां करने से कीड़े लगने की शिकायत दूर हो जाती है। कच्चे फल को जालिनूस ने सर्द और काबिज बताया है। कच्चे फल के रस को इतना जोश दें कि गाढ़ा हो जाए, फिर उसको कीड़ा लगे दांत पर लगाएं तो वो दांत आसानी से उखड़ जाता है। रोगन को पानी में घोलकर इससे कुलियां करें तो मुंह के अंदर के जख्म ठीक होते हैं। इसी तरकीब से मसूड़े कटने और सड़ने गलने से भी महफूज रहते हैं। पसीना लाना भी इसका फेल है। पसीना बंद हो जाने की सूरत में रोगन जैतून की मालिश से पसीना जारी हो जाता है। ये मालिश बदन की बदबू को भी दूर करता है। ये दाफे इर्क भी है, जहाँ वो पसीना लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वहीं पर ये पसीने को बंद भी करता है, लेकिन इसकी तरकीब अलग है। जैतून के पत्तों को घोट कर बदन पर लगाने से पसीने की शिद्दत में कमी आती है। मुदम्मिल कुरू असर भी है जैतून का। जैतून फल और रोगन जैतून दोनों अच्छा दाफे ताफुन असर रखते हैं और जख्मों को भरते हैं। शहद में मिलाकर इसका लेप बना लें, जिमात बना लें, मरहम बना लें। जख्मों पर लगाने से उनकी सुर्खी, जलन और ताफुन दूर हो जाता है। खराब जख्मों को फैलने से भी रोकता है ये। अगर जख्म पर छिलका आ गया हो, खुनट आ गई हो तो इसके लगाने से वो नर्म और मुलायम होकर आसानी से अलग हो जाते हैं। आग से जले हुए आज़ा की सोजिश को तस्कीन देने के लिए गूदे जैतून या जैतून का पल्प जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसका लेप बना लें या मरहम बना लें या रोगन जैतून इस्तेमाल करें। आग से जले हुए पर कच्चा जैतून पीस कर लगाएं तो आबला या छाला भी नहीं पड़ता। मैदे और अमा के लिए भी जैतून बहुत मुफीद है। मैदा और आंतों के इल्तिहाब, जख्मों और छालों में नहायत मुफीद साबित हुआ है जैतून। रोगन जैतून या सुद्दाब के साथ इसका जोशांदा आंतों को ताकत देता है, मुकव्वी अमाह बनता है, कब्ज को रफा करता है। हकीम हरीचंद मुल्तानी का कहना है कि आंतों को ताकत देने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं है। इस्लाह दवा के लिए भी जैतून इस्तेमाल होता है। जैतून का पुराना रोगन दवाओं की इस्लाह करता है, नुकसानदेह दवाओं के जहरीले असरात को कमजोर करता है। बालों के लिए भी जैतून इस्तेमाल होता है। बालों की हिफाजत के लिए जैतून का जंगली फल और उसका तेल ज्यादा बेहतर माना जाता है। कच्चा फल पीस कर लगाने से या तेल सर में लगाने से भूसी को दूर करता है, कमजोर बालों को गिरने से रोकता है और उन्हें जल्द सफेद नहीं होने देता। जैतून की लकड़ी को आग लगाकर जलाएं तो इससे तेल जैसी रुतूबत निकलती है। ये रुतूबत फफूंदी से पैदा होने वाली तमाम जल्दी बीमारियों को यानी फंगस की तमाम बीमारियों को ये ठीक करती है। दाद, छेप, चुंबल, सर की बफा, भूसी और गंज को ठीक कर देता है। जैतून
آنکھوں کے لیے بھی مفید پایا گیا ہے۔ آنکھ میں تیل لگانے سے بصارت میں قوت آتی ہے۔ بینائی کو تیز کرنے کے لیے اس کو سرمے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ کان کے لیے بھی زیتون، جنگلی زیتون کے پتوں کا پانی یعنی اس کا رس نکالتے ہیں، کان میں ڈالنے سے کان بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دمہ اور کھانسی کے لیے بھی زیتون فائدہ کرتا ہے۔ پکا ہوا زیتون اگر جلا کر دھوئیں کو سانس کے ذریعے پھیپھڑے تک پہنچائیں تو دمہ اور پھیپھڑے کے دیگر امراض کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ دافع اسہال بھی ہے، اسہال کو روکتا بھی ہے۔ اور دافع اسہال کا عجیب نسخہ ہے، پتوں کو توڑ کر جو کے آٹے کے ساتھ گوندھ کر ناف کے آس پاس لگانے سے دست یعنی ڈائریا جیسی کیفیت، اسہال جیسی کیفیت بند ہو جاتی ہے۔ جبکہ زیتون کے پتوں کا نچوڑ یعنی عصارہ اور جوشاندہ، اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ یہ پیٹ صاف کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ تیل گرم کر کے بچھو کے کاٹے ہوئے مقام پر لگانے سے زہر کی تکلیف میں بھی فوراً آرام ہو جاتا ہے۔ اس کی جڑ کو پیس کر بھی ڈنک کی جگہ پر لگاتے ہیں۔ سردی زکام میں بھی زیتون کام آتا ہے، زکام دور کرتا ہے، نزلے کے پانی کو روکتا ہے۔ اس کی مالش سردی کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ زیتون کے پتوں، لکڑی اور پھل کا جوشاندہ درد سر اور شقیقہ کو نافع ہے، فائدہ دیتا ہے۔ کچھ مختصر نسخے آپ کے سامنے ہیں، آسان سے نسخے ہیں، کسی حکیم سے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ روغن زیتون 50 ملی لیٹر، روغن تل 50 ملی لیٹر، دونوں روغن ملا کر ہلکی آنچ پر گرم کر لیں۔ اعصابی کمزوری، فالج اللقوہ میں مالش کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ اعصابی کمزوری کے لیے ہے۔ دوسرا نسخہ جو مسکن علم ہے، درد کو دور کرتا ہے اور ملین ہے، روغن زیتون 20 ملی لیٹر اور روغن گلاب 5 ملی لیٹر ملا کر ایک جان کر لیں۔ سوتے وقت سر اور کنپٹی کے آس پاس میں استعمال کریں۔ ایڑی اگر پھٹی ہو تو یہ نسخہ زیادہ کولیسٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، آسان سا نسخہ ہے، ہلکا ملین ہے۔ سیاہ پکا زیتون 5 سے 7 عدد کھا سکتے ہیں۔ مقوی اعصاب کے طور پر زیتون 7 عدد، شہد 1 چمچہ، صبح نہار منہ چبا کر شہد کے ساتھ کھا لیں۔ یہ مشہور افعال اور دیگر افعال سب ایک ہی صفحے پر، اس میں جو جدید دریافتیں ہوئی ہیں، یہ سارے فائٹو کیمیکلز اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہونے والا اثر جو ہے ممکنہ طور سے ہم کہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں، تیسرے کالم میں دیا گیا ہے۔ زیتون سے تیل نکالنے کا جو پرانا طریقہ ہے اس کی ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ وہ پھلوں کو چکی میں اس طرح پیسا جاتا ہے کہ گٹلی الگ ہو جائے اور گودا الگ ہو کر پس جائے، پھر پورے گودوں کو جو گودے نکلے ہوئے ہیں اسے الگ کر لیتے ہیں، چکی کی مدد سے پریس کیا جاتا ہے۔ دباؤ کی وجہ سے گاڑھا تیل نکلنے لگتا ہے، جیسے گنے کا رس نکالا جاتا ہے۔ یہ جو تیل نکلا اسے کروڈ آئل کہا جائے گا، کچا تیل ہے۔ یہ تیل کو جمع کر کے پانی ملایا جاتا ہے، تیل پانی سے ہلکا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرنے لگتا ہے، اسے الگ کر لیتے ہیں۔ یہی ورجن آئل ہے اور کافی مہنگا بکتا ہے۔ دوا کے لیے بھی یہی ورجن آئل ہی کام آتا ہے۔ زیتون کی دوسری تراکیب جو اب جدید دور میں کی گئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے کچھ پیئر ریویوڈ ریسرچ آرٹیکلز ہیں جن کے ٹائٹلز اس جانب دیے گئے ہیں اور سامنے ان کی لنکس موجود ہیں۔ جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انالیسس، ایک جائزہ آپ کے سامنے۔ یونانی کتابوں میں زیتون کے تعلق سے جو استعمال بتایا گیا وہ یہاں درمیان میں ہے۔ جب جدید اطباء نے اس پر تحقیق کی، ان سارے اثرات کو ویلیڈیٹ کیا، اس کے علاوہ بہت سارے فارماکولوجیکل فائنڈنگز سامنے آئی، جیسے زیتون جو ہے اینٹی ایتھیروسکلیروٹک ثابت ہوا، محافظ عروق ہے جس کی وجہ سے عروق میں سختی ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیکس آتے ہیں۔ جینیٹک انٹروینشنز میں فائدہ کرتا ہے، اینٹی تھرومبوٹک ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا، جسے عام طور سے ہارٹ کے پیشنٹس ایکوسپرین یوز کرتے ہیں۔ زیتون سے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مائکروبائوم ریگولیٹر ہے، یہ پیٹ کے جو نظام ہے، خاص طور سے آنتوں کا جو نظام ہے اس میں مدد کرتا ہے، اس میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زیتون نسیان میں مفید ثابت ہوا ہے، کوگنیٹو امپرومنٹ ملا ہے، الزائمرس ڈیزیز میں کام آتا ہے۔ زیتون کے مرکبات، ان سب میں زیتون استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم اور تر ہے دوسرے درجے میں، لیکن لکڑی اور پتے اس کے گرم خشک پائے جاتے ہیں، اور جو سیاہ زیتون ہے وہ گرم خشک ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک روغن 5 ملی لیٹر سے 20 ملی لیٹر تک استعمال کرتے ہیں عام طور سے۔ اس کی مضرت یعنی نقصان دہ اثر، یہ خارش اور کھجلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ روغن زیتون جو متعفن ہو گیا ہے وہ اس میں یہ شکایت پائی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو ایسا روغن زیتون استعمال نہ کریں۔ اس کا مسئلے اندرونی استعمال کے لیے شہد ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں، شربت بنفشہ لے سکتے ہیں، اور اگر روغن زیتون نہ ملے تو اس کی جگہ پر روغن بلسا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی زیتون کے بارے میں استعمال اور افعال کی معلومات۔ آگے مختلف زبانوں میں اس کے نام، ماہیت اور پہچان اور دیگر تفصیلات دی جائیں گی۔ زیتون کو انگریزی میں اولیو کہتے ہیں، لاطینی اولیا یوروپیا، اردو، عربی، فارسی، سندھی، کشمیری اور پشتو زبان میں زیتون کو زیتون ہی کہتے ہیں۔ ہندی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی ان میں جیتون کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں جامرا پھلا، بنگالی میں جول پائی۔ آپ کے علاقے میں زیتون کو کیا کہتے ہیں یا کس نام سے پکارا
مارا جاتا ہے؟ بتائیے گا۔ زیتون کا درخت ایک بہت دھیمی رفتار سے بڑھنے والا درمیانی قد کا یعنی 6 سے 12 میٹر کا سدا بہار درخت ہوتا ہے، ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ 10 سے 12 سال میں کچھ پھل آنے لگتے ہیں، اصل 40 سال بعد پھل آتے ہیں۔ زیتون کے درخت عام طور سے 300 سے 400 سال تک قائم رہتے ہیں، بلکہ بہتر دیکھ بھال سے کچھ تو ہزاروں سال تک پھل دیتے رہتے ہیں۔ آج بھی یونان اور لبنان میں 4 سے 6,000 سال پرانے زیتون کے درخت بھی موجود ہیں۔ بائیں جانب آپ وہ درخت دیکھ رہے ہیں جو یونان کے ایک شہر میں 4,000 سال سے باقاعدہ اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ درخت آج بھی پھل دیتا ہے۔ یہ لبنان میں موجود درخت ہے، بلکہ اس میں 6 درخت وہاں پر موجود ہیں جو تقریباً 6,000 سال سے ہیں اور ایسے ہی سرسبز اور شاداب ہیں، پھل دیتے ہیں۔ زیتون کے کئی پھلدار درخت فلسطین کے مسجد اقصی کے صحن میں بھی نظر آتے ہیں۔ زیتون کی جڑ بہت گہرائی تک چلی جاتی ہے، عام طور سے 8 سے 10 میٹر تک وہ نیچے اترتے جاتی ہے۔ اگر درخت کی جڑ کو اوپر کاٹ دیا جائے تو یہ جڑ سے یہ درخت دوبارہ اگ جاتا ہے، جو آپ بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ جڑ پوری طرح واضح ہے، سامنے آ چکی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اوپر کا درخت کاٹ دیا گیا تھا، دوبارہ درخت کی نمو ہو رہی ہے۔ اصل درمیانی تنا کھردرا، پیچ دار، نہایت سخت اور خاکستری یا بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل تنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ عمر کا درخت کا تنا عجیب و غریب انداز میں خوب مڑا ہوا اور پیچ دار ہو جاتا ہے۔ زیتون کے درخت کی خاصیت ہے کہ تنا کھوکھلا ہو جانے کے باوجود یہ درخت زندہ رہتا ہے، جیسا کہ 4,000 سال پرانا درخت یونان میں جو موجود ہے، جو آپ بائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ یہ درخت کھوکھلا ہو گیا کہ تنے میں کتنے گہرے شگاف پڑ چکے ہیں، لیکن یہ درخت آج بھی زندہ ہے اور پھل دیتا ہے۔ درخت زیتون کے پھل، پتے اور ٹہنیوں کو زیتون اور اس کے ذریعے نکلنے والے تیل کو زیت کہا جاتا ہے۔ پھل کو زیتون اور تیل کو زیت کہا جاتا ہے، یا روغن زیتون بھی کہتے ہیں۔ اس کی تلچھٹ کو زیتار کہا جاتا ہے۔ زیتون کی شاخیں نوکدار، خمدار اور ایک دوسرے کے سامنے نکلتی ہیں۔ پتے 4 سے 10 سینٹی میٹر کے نوکدار، کچھ موٹے ہوتے ہیں، سادہ پتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے نکلتے ہیں۔ پتوں کے کنارے بھی سادہ ہی ہوتے ہیں۔ اوپری سطح گہری سبز ہوتی ہے، جبکہ نچلی سطح ہلکی سبز ہوتی ہے، بلکہ کچھ میں بالکل سفید ہلکے روئیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سامنے کا پتا ہے جو گہرا سبز نظر آ رہا ہے، اور یہ اسی کی پشت جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں سفیدی جھلک رہی ہے۔ اس کے پھول پتوں کے بازو سے ہی 10 سے 40 عدد پھولوں کا گچھا لگتا ہے۔ سفید یا سبزی مائل رنگ کے 4 پنکھڑیوں والے چھوٹے چھوٹے پھول پائے جاتے ہیں۔ یہ پھولوں کا خوشہ کلیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ پھول آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ سفید یا سبزی مائل رنگ کے 4 پنکھڑیوں والے چھوٹے چھوٹے پھولوں میں کچھ تو صرف مردانہ حصے ہوتے ہیں اور کچھ میں مردانہ زنانہ دونوں حصے پائے جاتے ہیں۔ زنانہ درختوں پر ہی صرف پھل لگتے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ پھول اور کچھ بار آور پھول نظر آ رہے ہیں جن میں اب زیتون بننا شروع ہو گیا ہے۔ پھل، زیتون کے پھل 12 آورے کے بعد بیر کی طرح 1 سے 3 سینٹی میٹر کے گودے دار پھل ہوتے ہیں۔ پھل شروع میں بالکل سبز ہرے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان میں تبدیلی آتے جاتی ہے، پہلے سرخی مائل بن جاتے ہیں، پھر جامنی اور آخر میں سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سبز پھل دکھایا گیا ہے۔ یہ بالکل جامنی کلر کا پختہ رنگ کا زیتون کا پھل ہے، اور ایک ہی جگہ پر آپ کو مختلف قسم کے زیتون کے پھل بتائے گئے ہیں۔ ہر پھل میں بیر ہی کی طرح ایک سخت بیج نکلتا ہے، اس بیج سے بھی روغن نکالا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بیج نظر آ رہا ہے درمیان میں، یہ زیتون کے بیج ہیں جن پر سے گودا نکال لیا گیا اور انہیں صاف کر دیا گیا ہے۔ ان کو بھی دبا کر روغن نکالا جاتا ہے۔ یہ نباتاتی خاکہ ہے، آپ کے سامنے پتیاں نظر آ رہی ہیں، ایک پھولوں کا خوشہ بھی دکھ رہا ہے آپ کو۔ زیتون کے استعمال ہونے والے اجزاء، اس کے پھل، پتیاں اور نرم شاخیں، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں دوان، اور پھل سے تو تیل ہی نکالا جاتا ہے، اور وہی تیل جو ہے وہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ بازار میں اسی شکل میں آپ کو یہ پھل نظر آ جائے گا۔ انڈو پاک میں صرف کشمیر اور ہمالیائی دامن میں کچھ درخت موجود ہیں، لیکن پاکستان کے کئی علاقوں میں یہ قدرتی طور سے اگتا ہے، اور دنیا میں افغانستان، ایران، فلسطین، سعودی عربیہ سے لے کر کئی افریقی اور یورپی ممالک میں قدرتی طور سے یہ پھل پایا جاتا ہے، اس کی کھیتی کی جاتی ہے، کاشت کی جاتی ہے۔